محبوب کے یاروں کو یہ ایوارڈ دے رہا ہوں، التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین معا صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ستازی حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، مولانا قاری عزیز الرحمن قاسمی، ان کے حکم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. اس وقت جتنی تکلیف میں ہوں، اگر گھر سے چلتے ہوئے ہوتی تو شاید میں نہ پہنچ سکتا. راستے میں ہوئی. پچھلے کچھ مہینوں سے دو چار مرض اچانک سے اکٹھے آ گئے ہیں، جن میں ایک یورک ایسڈ ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول کی تکلیف ہے. دعا فرمائیے اللہ رب العزت شفا نصیب فرمائے. دو تین دن پہلے بھی دوران بیان ہی بلڈ پریشر جو ہے وہ تقریباً 200 پر چلا گیا تھا. بہرحال میں انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. قرآن مجید کی محفل ہے. یقیناً مجھ سے قبل اس پر بیانات آپ سماعت فرما چکے. میں اپنے انداز میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا، لیکن بھیجا زمین پر، اور پہلے سے ملائکہ کی مجلس میں یہ اظہار بھی کر دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں. لیکن بنایا جنت میں، بنایا جنت میں. زمین کے لیے خلیفہ بنایا، زمین پر نائب بنایا، زمین پر خلیفہ بنایا، لیکن بنایا جنت میں اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا. صاحبان توجہ ہے. عناصر اربع سے جو بنایا تو زمین سے، مٹی زمین سے لی،
ہوا زمین سے، پانی زمین سے، آگ زمین سے، لیکن بنایا جنت میں. میں اپنے تخیل میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین پر بنایا. نائب تخلیق جنت میں فرمایا تو بنایا بھی زمین پر ہوتا. تو گویا اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت بتانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں تخلیق فرمایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے اصل ٹھکانے کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے. پانی کو بہاؤ وہ نشیب کی طرف جائے گا، آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، باپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی. ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے، اصل کی طرف جاتی ہے. تو جناب آدم کو اس لیے جنت میں تخلیق فرمایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ. جی میری وہ عظمت قرآن پہ جو بات کرنے لگا ہوں اتنی آواز سے، تو میں پھر اس کا مطلب ہے میں ٹھیک ہوں آپ بیمار. اتنی آواز میں سناؤں گا کسے؟ اب دھیان رکھیے گا طالب علم کی طرف، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو زمین پر جو بھیجا تو اللہ نے پہلے پودے لگائے. کیا لگائے؟ پودے. پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں. چلتا. اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے. جب جاندار ہے تو اسے غذا چاہیے، خوراک چاہیے، لیکن وہ چلتا نہیں. تو قدرت نے خوراک کو حکم دے دیا یہ چل نہیں سکتا، تو نے اس تک پہنچنا ہے. اب پودا ساری خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے. زمین کے اندر چھپے ہوئے معدنیات اس کی خوراک ہیں، وہ اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے. جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے انہیں حکم دے دیا کہ تو نے اس تک پہنچنا ہے. سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے. پودے سے فضیلت دی جانور کو. اب مجھے سنیں، پودے سے فضیلت دی جانور کو. جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے. اب یہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے خوراک تجھ تک پہنچے گی، نہیں، اسے حکم دیا کہ تو نے اپنی خوراک تک جانا ہے، تو نے اپنے شکار تک جانا ہے. پھر جانور سے فضیلت دی انسان کو. عظمت قرآن پہ اس انداز میں یا شاید یہ جملہ آپ پہلی دفعہ سننے لگے ہوں گے، لیکن بے رخی نہ کیجئے گا، میں بڑی تکلیف میں اس وقت بول رہا ہوں، میرے سر میں بہت شدید درد ہے، ٹیسیں اٹھ رہی ہیں. جانور سے فضیلت دی حضرت انسان کو. انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے. اب یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی تھی. انسان کو فضیلت دی عقل سے، انسان کو فضیلت دی شعور سے. بڑی توجہ، جس طبقے سے کوئی تشریف لایا ہے، مولوی ہے، غیر مولوی ہے، سرمایہ دار ہے، تاجر ہے، سیاستدان ہے، کسی طبقے سے کوئی آیا ہے، میرا یہ درد دل سنیے گا، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے. جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، جو من پسند ہے منہ مار لے، جہاں من پسند ہے ہاتھ مار لے، اسے اس کی فطرت پر چھوڑ دیا. تو انسان بھی چونکہ چلتا ہے، اسے بھی من پسند خوراک تو چاہیے، من پسند چیزیں چاہیے. تو یہ جہاں من پسند ہے منہ مار لے، ہاتھ مار لے، فرمایا نہیں، اسے عقل دی، شعور دیا. اس کے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے، قانون کے دائرے ہوں گے. اس کی روزی کے ارد گرد، اس
اس کے معاملات کے ارد گرد قانون کے دائرے ہوں گے. اللہ بھی لے لوں, اللہ فرماتے ہیں نہیں, بنایا جنت میں, واپس جائے گا جنت میں, قانون بھی آئے گا جنت سے. قانون بھی آئے گا, قانون بھی آئے گا جنت سے. پستی رہے گی انسانیت دنیا کے بنائے ہوئے قانونوں سے, ذلتوں میں رہے گی انسانیت دنیا کے بنائے ہوئے قانونوں سے. بنایا جنت میں, ٹھکانہ ہے واپس جنت میں, قانون بھی آئے گا جنت سے. اللہ پھر وہ قانون بھیجتے رہے, کبھی انجیل آئی, کبھی زبور آئی, کبھی تورات آئی, اور صحیفے آئے. آخر میں آخری قانون آیا, آخری نبی لے کر آیا. اب نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی اور قانون آئے گا, نہ کوئی اور شریعت آئے گی. نبی بھی آخری, قانون بھی آخری. یہ صرف میں بڑی احتیاط کے ساتھ, بیماری کے باوجود احتیاط میں بولتا ہوں, لوگوں کے فتووں سے ڈرتا ہوں. آج کل تو زبان سے جملہ نکلا نہیں اور پھر گرفت ہوئی نہیں, اور کہیں سامنے کوئی ہو نہ ہو, بند کمرے والے مفتی ضرور ہوتے. کیا خیال ہے؟ میں بڑی احتیاط کے ساتھ پھر بھی بول رہا ہوں, صرف چومنے کے لیے کتاب نہیں آئی, صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں آئی. حالانکہ کہنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں مردے بخشوانے نہیں آئی, کہنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں چومنے کے لیے نہیں آئی. میں صرف کا احتیاطاً لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ فتووں سے بچ سکوں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ قانون کی کتاب ہے یہ. اور دیکھیے, ایک ہوتا ہے دعویٰ. دعویٰ سمجھتے ہیں؟ آج کل بڑے دعوے دار ہیں الیکشن کے دنوں میں. الیکشن کے دن ہیں اور وہ حالت جیسے برسات میں نہیں ہوتی, جی برسات میں نہیں ہوتی, ہر طرف ٹٹر ہو رہی ہوتی. الیکشن کے دن ہیں, بڑے بڑے دعوے دار ہیں. اچھا, بندہ وہ دعویٰ سنتا ہے نا, جس کا بھی کوئی دعویٰ سنے, دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کرے 300 یونٹ فری. دعویٰ ہے نا, پریشان ہو گئے ہو. 300 یونٹ فری. اچھا, یہ دعویٰ سننے کے بعد بندہ اسے دیکھتا ہے آگے سے بلو رانی. وہ بندہ وہ اسے کیوں دیکھتا ہے کہ یہ جو دعویٰ بول رہا ہے یہ اسے سوٹ بھی کرتا ہے یا نہیں. میری سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دعویٰ جو بول رہا ہے یہ اس پہ جچتا بھی ہے یا نہیں, یہ اس پہ پھبتا بھی ہے یا نہیں, جچتا بھی ہے یا نہیں, سجتا بھی ہے یا نہیں. تو دعویٰ جس جو کرے اسے دیکھا جاتا ہے کہ دعویٰ کون کر رہا ہے. میں نے کیوں عرض کیا کہ پستی رہے گی انسانیت کسی اور کا قانون لے کر, ذلتوں میں رہے گی انسانیت, اس لیے کہ جس قانون کی میں بات کر رہا ہوں وہ قانون رب کا بنایا ہوا ہے, اور اس میں اگر کوئی دعویٰ ہو تو وہ کتاب کا دعویٰ نہیں, رب کا دعویٰ ہے. اور اللہ دعویٰ کر رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, جو میرے دامن میں آئے پھر میں اسے ذلتوں میں نہیں رہنے دیتا, بام سریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں. یہ قرآن کا دعویٰ ہے, یہ اللہ کا دعویٰ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن آخری قانون. اب اس پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر توجہ ہو صاحبان. سب کا دھیان ہے میری طرف, میں 2-4 منٹ اور لے لوں آپ کے. اس میں ادھر کو ہلکی پھلکی باتوں کی آواز آ رہی ہے, کوئی ضروری باتیں ہیں تو آپ باہر جا کے کر سکتے ہیں, ورنہ پھر مجھے بولنے دیجیے. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں, حجۃ الوداع کا موقع ہے, عرفات کا میدان ہے,
اس قانون کی آخری آیت نازل ہوئی. اس قانون کی آخری آیت نازل ہوئی. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس میں اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. 3 باتیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 3 باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی. اب میں یہاں پر ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, آپ اگر دھیان طالب علم کی طرف رکھیں تو. اللہ رب العزت یہ قرآن محبوب کے دل پر نازل فرماتے رہے. طالب علم کی طرف دھیان رکھیے گا تاکہ میں بات آپ کے حوالے کر سکوں. اللہ فرماتے رہے, محبوب کی طرف بھیجتے رہے, نازل فرماتے رہے 23 سالوں میں. کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں. جزاکم اللہ, اللہ آپ سے راضی رہے جس دھیان سے آپ سن رہے ہیں. 23 سالوں میں نازل فرماتے رہے. اب دین تو ہے نا اللہ کا. دین کس کا؟ اللہ کا. اللہ نے دیا محبوب اپنے کو, حضور کو, تو اب یہ دین ہو گیا حضور کا. اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. کلام اللہ کا, تو بڑے مجمع سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ اللہ مکی ہے, اللہ مدنی ہے. لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اس تخصیص نے بات واضح کر دی کہ اس کی نسبت اب حضور سے ہے. اس کی نسبت اب حضور سے ہے. لیکن حضور کا ذرا انداز دیکھیے, میرے آقا کا ذرا طریقہ دیکھیے. آپ مثال کے طور پر باہر فصل لگائیں نا, آپ کاشت کریں تو فصل اٹھائیں, ایک گودام میں جمع کر دیں. فصل اٹھاتے جائیں کھیت سے, جمع کرتے جائیں, جمع کرتے جائیں, ایک کھیت میں رکھتے جائیں. اللہ محبوب کو دین دیتے رہے, حضور لیتے رہے, صحابہ کو دیتے رہے. نہیں, جس انداز سے ہونی چاہیے تھی سبحان اللہ اس انداز سے ہوئی نہیں. اللہ سے لیتے رہے, صحابہ میں رکھتے رہے. اللہ سے لیتے رہے, صحابہ کو دیتے رہے. اللہ سے لیتے رہے, صحابہ. 23 سال گزر گئے. میرا رب بھی تو یہ انداز دیکھ رہا تھا. میرے اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی. میرے اللہ نے اس آیت کو پیچھے بچا کے رکھا ہوا تھا. اسے اللہ نے آخر میں نازل فرمایا. اب یہاں بھی میں ڈر رہا ہوں کوئی یہ نہ کہہ دے جب حضور صحابہ کو دیتے رہے تو اللہ نے یہ آیت پھر لکھی. نہیں, نون والقلم وما یسطرون. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا. قرآن تو پہلے سے لوح محفوظ پر ہے, لیکن جس ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس ہے اس ترتیب سے قرآن نازل نہیں ہوا. یہ قرآن مجید کی آخری آیت مبارکہ ہے جو آخر میں نازل ہوئی. اس کے بعد جبریل امین آیت لے کر تشریف نہیں لائے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب حضور اللہ سے دین لیتے رہے, صحابہ کو دیتے رہے, دیتے رہے, دیتے رہے, میرا اللہ بھی یہ انداز دیکھ رہا تھا. اب آخر میں اللہ بولا, اللہ نے آیت کو بھیجا. اس آیت میں اب اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین میرا تھا, میں نے آپ کو دیا, دین آپ کا ہو گیا. نہیں, اللہ نے اس آیت میں 4 کم لگا دیے. کم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے ہیں دین میرا, میں نے محبوب آپ کو دیا, آپ نے سارا صحابہ کو دے دیا, تو میں اللہ اب کم کی مور لگا کر تصدیق کر رہا ہوں. کم کم کم, یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. اللہ, یہ دین ہے ہی اب. چاہیے کسی سے جا کے معنی پوچھئے, کم کی تفسیر پوچھئے کہ کم کی تفسیر ہے کیا, لیکن شرط یہ ہے وہ جس سے پوچھو وہ مولوی ہو, پلمبر نہ ہو. آپ بھی بیٹھے ہوئے ہو, جس سے پوچھو وہ کون ہو, مولوی ہو, فاضل ہو, علامہ ہو, پلمبر نہ ہو. پلمبر کو نہیں پتا کہ کم میں اللہ فرما کیا رہے.
9 ذی الحجہ کی تاریخ کو یہ آخری آیت نازل ہوئی. کس تاریخ کو؟ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو یہ آخری آیت. اللہ فرماتے ہیں اب پوری امت نے جو دین لینا ہے تو صحابہ سے ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ سارے بولیے ایک دفعہ مل کے ساتھ. کہاں سے ملے گا؟ اور صحابی وہ نہیں جس کی تعریف آج کا کوئی بندہ کرے کہ میں بتاؤں گا صحابی کون ہوتا ہے. صحابی وہ ہے جس نے حضور کے سامنے دو زانو ہو کے کلمہ پڑھا. صحابی کوئی عام عملوں سے نہیں بنتا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بعد میں کلمہ لائے یا پہلے لائے بعد میں ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد لائے. یہ صحابی کی تعریف ہی نہیں کہ اس نے تہجد کتنے پڑھے, اس نے روزے کتنے رکھے, جہاد پہ گیا یا نہیں گیا. صحابی وہ ہوتا ہے جس ایمان کی حالت میں صحبت مصطفیٰ ملی. اور یہ ہم نے کسی آج کے بندے سے نہیں پوچھنا کہ صحابی کون ہے, اسے مانے یا نہ مانے. میں یہ جملے اس لیے عرض کر رہا ہوں, فتنوں کا دور ہے. ہمارے شاید سفید ریش لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں اس جملے کی ضرورت ہو بھی یا نہ ہو, لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا, ہم انتہائی فتنے والے دور سے گزر رہے ہیں. میں پیارے آقا کا فرمان سنایا کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا. یہ حضور کا فرمان ہے, میرا نہیں, میں نقل کر رہا ہوں, میں صرف پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اور میرا ایمان ہے کہ سورج تو اندھا ہو سکتا ہے, حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. زمین تو پھٹ سکتی ہے, حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اس سے بھی بڑا فرمان سنیے, حضور فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا ایمان والے لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کریں گے. یہ حضور کا فرمان ہے, صحراؤں کا رخ کریں گے, جنگلوں کا رخ کریں گے. اس لیے اور آج کے دور میں سب سے بڑا ایمان بچانا یہ ہے کہ ان پر حملہ کیا جاتا ہے جنہوں نے دین پہنچایا. یہ لائٹ جل رہی ہے, لائٹ جل رہی ہے, یہ اس کی کیبل دیکھیں تو وہ جا رہی ہے بورڈ میں. یہ انرجی کیا بورڈ سے آ رہی ہے؟ نہیں. پھر اس کی اندر وائرنگ ہوگی, وہ کیبل جا رہی ہے باہر میٹر میں, یہ وہاں سے بھی نہیں آ رہی انرجی. پھر اس کیبل کو دیکھتے چلے جائیں باہر پول میں ہوگی, کھمبے میں, یہ وہاں سے بھی نہیں آ رہی. پھر دیکھتے چلے جائیں کھمبے سے ٹرانسفارمر میں ہوگی, وہاں سے بھی نہیں آ رہی. ٹرانسفارمر سے پھر دیکھتے چلے جائیں وہ گریڈ اسٹیشن میں ہوگی. یقین جانو میں کبھی کسی دور میں وابڈا کا ملازم نہیں رہا. یہ وہ باتیں جو آپ کو بھی پتہ ہے, میں صرف عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. گریڈ اسٹیشن سے بھی نہیں آ رہی. گریڈ اسٹیشن سے پھر دیکھتے چلے جائیں وہ پاور ہاؤس میں ہوگی, ادھر سے بھی نہیں آ رہی. پھر دیکھتے چلے جائیں وہ ڈیم میں ہوگی. یہاں اس کا روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں اس کا روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے. مولانا عزیز الرحمان قاسمی کے مدرسے میں آج دستار بندی ہو رہی ہے, حفاظ تیار ہو رہے ہیں, علماء تیار ہوں گے, طالبات علم سیکھ رہی ہیں. یہاں قرآن کا علم بھی ہے, حضور کے فرمان بھی موجود ہے, یہاں اخلاقیات بھی ہیں. ہمارا یہ کردار بتاتا ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے. ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے, اور یہ کنیکشن صحابہ سے ہو کر آ رہا ہے. کہاں سے ہو کر آ رہا ہے؟ میں تو طالب علم ہوں, یہ میرے دائیں بائیں علماء تشریف فرما ہیں جو اسماء الرجال پڑھ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھئے کہ وہ بات, وہ بندہ کم کا معنی نہیں بتا سکتا جس کے پاس اسماء الرجال نہیں ہے, جو بیچارہ علمی یتیم ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا ہے,
صحابہ کی شخصیت کو کوئی اس طرح داغدار کرنا چاہے تو سیدھی سی بات ہے وہ اندھیرا پسند ہے. جو چاہتا ہے کہ درمیان سے میں لائن کاٹ دوں لائٹ آف ہو جائے وہ اندھیرا پسند. پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو. وہ کیا پسند ہے؟ اندھیرا پسند ہے. دین پہنچا ہے یہ لائٹیں یہاں پر روشن ہیں یہ صحابہ نے محنتیں کر کے آپ تک ہم تک دین پہنچایا ہے. اور اس پر میں یہ جملہ یوں ہی نہیں بول رہا یوں ہی آپ کے حوالے نہیں کر رہا ہوں. یہ جو آپ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو آپ کے سروں پہ پگڑیاں ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو آج قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے نا یہ اس لیے آ رہی ہے کہ صحابہ تھے. یہ جو آپ کی بیٹی حیا کرتی ہے نا اللہ اسے حیا والا بنائے وہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے. یہ جو آج اتنی خوبصورت مسجد ہے نا یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے. اب ہر طرح کا بندہ چونکہ سننے کے لیے آتے ہو اتنے بڑے بڑے جملہ دیکھا. یہ جو خطیب ہوتے ہیں نا یہ بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں. مسجد اس لیے کہ صحابہ تھے, داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے, پگڑی اس لیے کہ صحابہ تھے, تلاوت اس لیے کہ صحابہ. اتنا مبالغہ آرائی. میں بڑی بات نہیں کر رہا, میں چھوٹا ہوں, میں نے چھوٹی بات کی ہے. بڑی بات تو حضور نے کی ہے. خوش ہو کے تھوڑی دیر بولو میرے ساتھ. میں چھوٹا بندہ ہوں, میں نے بڑی بات کیا کرنی تھی, میں نے چھوٹی بات کی ہے. بڑی بات تو حضور نے فرمائی ہے. میں نے تو یہ کہا ہے داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, مدرسے نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے. بڑی بات تو آقا بیان فرماتے ہیں. حضور جب پہنچے نا بدر میں, کہاں پہنچے؟ بدر میں. عشاء کا وقت تھا, صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو. خود اپنے خیمے میں جانے لگے. خادم کو فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا. میں لائن میں لانے لگا, میں کنیکشن میں لانے لگا ہوں, میں اپنے داتا کے سامنے دامن پھیلانے لگا ہوں. اب اس جملے سے جو خوش ہوا وہی بولے گا, ورنہ دوسرا تو مجھے دیکھے گا کہ میں صرف تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں, یا تو بول میں سن جو میں جملہ بولنے لگا ہوں. حضور خادم کو فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا. میں اللہ سے مانگنے لگا ہوں, لیکن سن اگر ابو بکر آیا نا تو روکنا نا. بس کر پانی منگانا پانی. پیارے آقا فرماتے ہیں اگر ابو بکر آیا تو روکنا. لطف کی بات یہ آئے ہی ابو بکر. کون آئے؟ ابو بکر. آئے ہی ابو بکر, آئے ہی ابو بکر. کیا کہنے ابو بکر تیری عظمتوں کے, تیرے عروج کے, تیری معراج کے, تیری پرواز کے. بعض لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوتا ہے کہ ابو بکر کو افضل کیوں کہتے ہیں, ابو بکر کو افضل کیوں کہتے ہیں. ابو بکر اس لیے افضل نہیں کہ خلیفہ بنے ہیں. میرا جملہ جب پہنچ جائے آپ تک تو آپ کی مسکراہٹ ساتھ والے تک پہنچ جائے, مجھ تک چلے نہ پہنچانا. خیر ہے, میں مسکراہٹ کے بغیر ہی جی لوں گا. ابو بکر اس لیے خلیفہ اس لیے افضل نہیں ہے کہ خلیفہ بنے ہیں. ابو بکر خلیفہ اس لیے بنے ہیں کہ افضل ہے. ابو بکر کی افضلیت اساس ہے, ابو بکر کی افضلیت بنیاد ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں اپنے نوجوانوں سے, بزرگوں کو شاید نہ پتا ہو کہ آپ کا بچہ کسے سنتا ہے, کیا سنتا ہے. آج کل تو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, پاکٹ میں فتنے سارے موجود ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کا بیٹا کسے سن رہا ہے, کیا سن رہا ہے. پتہ تب چلتا ہے جب سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے. اور یقین جانے یہ حضرات تشریف فرما ہیں, میرے لفظ پہ شاید تائید کے لیے سر ہلا دیں. میری جتنی عمر آپ کو نظر آ رہی ہے, میں نے اس عمر میں پتنی کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خود بڑے مواحد تھے, صحیح العقیدہ تھے, بچوں کی پرواہ نہیں کی کہ وہ کدھر جا رہا ہے.
اور ان کے مرنے کے بعد ان کا بچہ جنازے کے لیے ان کے فریق مخالف کو لے کر کھڑا کر دیا. میں نے ایسے کئی حضرات دیکھے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ابو بکر انہیں افضل ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم کہیں. ایک جملہ ذہن میں آ گیا, اجازت ہو تو کہہ دوں. کوفے کا بازار ہے, لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ابو بکر افضل ہیں یا علی افضل ہیں. توجہ, کوفے کا بازار. اب میں بعض چیزوں کو میں اپنے طور پر اس انداز سے سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنے جو میں بول رہا ہوتا ہوں نا لفظ, میں خود کو بعض دفعہ وہاں بٹھا دیتا ہوں. نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنے آپ کو بعض دفعہ مجمع میں بٹھا کر اپنے لفظ سنتا ہوں, اس لیے کئی لفظ کی وضاحت میں خود کیا کرتا ہوں اپنے طور سے ہی سوال پیش کر کے. یہ کسی کے ذہن میں اب یہ نہ آ جائے کہ وہ جو لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے اور حضرت علی کا زمانہ ہے تو کیا وہ سارے صحابہ تھے جو بحث کر رہے تھے؟ نہیں. حضرت ابو بکر کے دور میں دارالخلافہ مدینہ, حضرت عمر کے دور میں دارالخلافہ مدینہ, حضرت عثمان کے دور میں دارالخلافہ, حضرت علی دارالخلافہ مدینہ سے لے کر کوفہ چلے گئے, کوفہ منتقل کر دیا دارالخلافہ. اب حضرت ابو بکر کا دور گزرا, کچھ صحابہ گزر چکے ہوں گے. حضرت عمر کے دور میں کچھ صحابہ گزر چکے ہوں گے. حضرت عثمان کے دور میں کچھ گزر چکے ہوں گے. نئے اور لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں اسلام میں. اب وہ تابعین کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ تابعین کہلاتے ہیں. اور پھر کوفہ تو مدینہ سے بہت فاصلے پر ہے, وہاں جو لوگ تھے ان میں تو شاید ہی کچھ چند ایک صحابہ ہوں, ورنہ وہ سارے تابعین. کون تھے؟ اب یہ جملہ سنیے. حضرت علی کو پتا چلا کہ کوفہ کے بازار میں لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ابو بکر افضل ہے یا علی افضل ہے. حضرت علی تک بات پہنچی. حضرت علی جلدی سے کوفہ کی مرکزی جامع مسجد میں تشریف لائے, ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, لوگوں کو اکٹھا کیا, لوگوں کو بلایا. لوگ آ گئے تو حضرت علی فرماتے ہیں سنو, مجھے پتا چلا ہے کہ تم آپس میں بحث کر رہے ہو کہ ابو بکر افضل ہے یا علی افضل ہے, تو سنو, میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا, رسول اللہ فرما رہے تھے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر. یہ بات بیان فرمانے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں یہ بات میں نے آج بتا دی, اگر میں نے یہ پہلے بتائی ہوتی اس کے بعد تم بحث کرتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا. یہ بات میں نے آج بتا دی, اگر میں نے یہ پہلے بتائی ہوتی پھر اس کے بعد تم بحث کرتے آپس میں تو میں تمہیں کوڑے مارتا. جی, حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ سوال کرتے ہیں اپنے ابا سے, حضرت علی سے, ابا جی حضور کے بعد امت میں افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. پھر افضل کون ہے؟ فرمایا عمر. آپ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پھر نہیں پوچھا, اس لیے کہ کہیں عثمان کا نام نہ لے لیں, میں نے خود سے کہہ دیا عمر کے بعد آپ. فرمایا نہیں, میں تو ایک عام بندہ. یہ خیر حضرت کی کثرت نفسی تھی, لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس بحث میں امت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اس بحث میں وہ بندے پڑھ جائیں. دیکھیے صحابہ اور اہل بیت, ایک جملہ ذہن میں آگے آپ کے حوالے کروں. صحابہ اور اہل بیت وہ ہیں جن کا ایمان رب کو منظور, حضور کو منظور, اللہ بھی راضی, حضور بھی. میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان تو بھی ہونا ہے. میرے اور آپ کے ایمان کا ابھی نتیجہ تو نکلنا ہے. ان کے نتیجے نکل چکے ہیں, اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں, اللہ ان سے راضی ہیں, رسول اللہ ان سے راضی ہیں. آج کے بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ صحابہ پہ انگلی اٹھائے یا اہل بیت پہ انگلی اٹھائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب میں اس کی ایک اور مثال آپ کے حوالے کروں. لوگوں کو آپس میں بعض دفعہ یہ مسئلے بھی بن جاتے ہیں
کہ مثال کے طور پر نمازی آتے ہیں نا مسجد میں، تو ایک نمازی کہتا ہے یار قربانی کے دن ہے، میں نے جانور تو خرید لیا ہے، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ اس کے دانت ہلتے ہیں، پتہ نہیں پکا کھیرا ہے یا آپس میں بحث ہوتی ہے، نمازی ایک دوسرے سے اظہار کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں لگے گا یا نہیں لگے گا، چلتا ہے تو چال میں تھوڑی سی جھول ہے، پتہ نہیں لگے گا، یا کان میں ہلکا سا سوراخ ہے، پتہ نہیں لگے گا۔ اچھا 2-3 دنوں کے بعد عید آ گئی، آپ نے دیکھا وہ گوشت لے کے آپ کے دروازے پہ آ گیا، وہی جانور ہے، وہی ہے، ذبح کر دیا، تو پریشان تھا، ایسے تذبذب میں تھا، ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں لگے گا یا نہیں لگے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مولوی سے پوچھا، اس نے کہا لگ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اچھا لگا دیا۔ تجھے کیا پتا کہ وہ مولوی ہے، ہو سکتا ہے ویسے داڑھی رکھی بھی ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں، جس مدرسے میں اسے سند ملی میں اس مدرسے کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جہاں اس کی دستار بندی ہوئی میں اسے جانتا ہوں، جب اس نے سند حاصل کی میں اس مجمع میں موجود تھا، پھر اس نے تخصص کیا، مفتی بنا، میں اس مجمع میں بھی موجود تھا جب اسے ڈگری ملی، پھر اس نے اپنے شعبے میں مہارت حاصل کی، اسے ایوارڈ دیے گئے، میں انہیں بھی جانتا ہوں۔ اس لیے میں نے آنکھیں بند کر کے بات مان لی، ماننی بھی چاہیے، آخر علماء سے ہی عوام نے باتیں پوچھنی ہے نا، اور کس سے پوچھنی ہے، ماننی بھی چاہیے۔ لیکن میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، جسے آج کے دنیا والے، یہ آج کے مدارس والے سند دیں، اس کی بات مان لیتے ہو، جسے آج کے مدارس والے ایوارڈ دیں ان کی بات مان لیتے ہو۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں انہیں ایوارڈ حضور نے بھی نہیں دیے، رب نے دیے ہیں انہیں۔ انہیں ایوارڈ ہم نے نہیں دیے، رب نے دیے ہیں، نہ دنیا نے دیے ہیں، نہ حضور نے دیے ہیں، امتحان بھی حضور نے دیے، پڑھایا حضور نے ہے، پڑھایا حضور نے ہے، لیکن امتحان بھی میرے رب نے لیا، اور ایوارڈ بھی انہیں رب نے عطا کیے۔ پھر ایوارڈ دینے کے بعد اللہ نے وہ ایوارڈ قرآن میں درج بھی کر دیے کہ میں اپنے محبوب کے یاروں کو یہ ایوارڈ دے رہا ہوں، التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین معا صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ۔ تسی ہن شاید کہو بھی پتنی بیمار بھی ہے سی یا نہیں۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، میں 2 منٹ اور لے لوں آپ کے، اب دھیان طالب علم کی طرف رکھیے گا۔ وہ بات ایک آنے چلی تھی لیکن وہ پھر میرے ذہن سے نکل گئی۔ یہ میں ایک بات تو، چونکہ نئے سننے والے بھی تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مولوی شاید تفرقہ بازی کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، لیکن میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیت پہ تنقید نہ کریں، حقیقت کو بیان کرنا اختلاف یا فساد نہیں ہوتا، حقیقت کے مد مقابل آنا فساد ہوتا ہے۔ شاید پتہ نہیں میری بات سے سمجھو یا نہ سمجھو آپ۔ اس وقت رات ہے، کیا ہے؟ مجھ سے ایک بندہ پوچھے کیا ہے، میں کہوں رات ہے، میرے ساتھ ایک اور بندہ کھڑا ہو جائے، اس سے پوچھو کیا ہے، وہ کہے دن ہے، میں کہوں رات ہے، وہ کہے دن ہے۔ سامنے ایک بندہ کھڑا ہو، وہ کبھی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تفرقہ بازی بھی نہیں جاتے، تم دونوں ٹھیک ہو۔ کیونکہ میں ابھی یونیورسٹی سے ہو کر آیا ہوں، کالج سے ہو کر آیا ہوں، ہم یہ تفرقہ بازی نہیں کرتے، تم دونوں ٹھیک ہو۔ ہم دونوں میں سے تو ایک ٹھیک ہے نا، ایک غلط ہے، وہ پکا غلط۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ ہم میں سے تو ایک غلط ہوگا، وہ
اچھا مجھے وہ کہے کہ تو نے کہا رات ہے تو دلیل دے، میں کہوں گا باہر نکل اندھیرا ہے، اوپر نگاہ دوڑا اگر مطلع صاف ہے تو آپ کو تارے نظر آئیں گے، یہ میری اس بات پر دلیل ہے کہ اس وقت رات ہے۔ اسے کہو کہ تو نے کہا دن ہے، تو دلیل دے، وہ کہے اچھا تو دن مندا ہی نہیں، تو دن دا منکر ہے۔ کو میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ دن کا منکر نہیں لیکن اس وقت رات ہے۔ جو حقیقت کو بیان کیا جائے اس پہ فساد، حقیقت کے مد مقابل آنا وہ فساد ہوتا ہے، اور جو وہ کرے وہ فسادی ہوتا ہے۔ صحابہ اور آل بیت آج کے بندے کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ ایک بندہ یہاں پڑھا رہا ہو نماز ہو جہری سمجھتے، جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، یا یوں سمجھ لو تراویح ہے، وہ امام پڑھا رہا ہے، پیچھے 8-10 بندے کھڑے ہیں، امام سے ہو جائے بھول، غلطی ہو جائے، جو پیچھے کھڑے ہیں ان میں سے کوئی حافظ نہیں، انہیں نہیں پتا چلا کہ غلطی ہو گئی، وہاں ایک بندہ ٹوٹیوں پہ وضو کر رہا ہے، وہ حافظ ہے، اسے پتا چل گیا کہ غلطی ہو، وہ وہاں سے دینا لقمہ، امام لقمہ لے لے، نماز گئی۔ میں نے کیا کہا؟ نماز کی چھٹی، امام کی بھی گئی، مقتدیوں کی بھی گئی، حالانکہ اس نے قرآن میں سے اسی غلطی آئی اور اس نے قرآن سے جواب دیا، اس نے قرآن سے جواب دیا، لیکن نماز گئی۔ وہ لقمہ دے نہیں سکتا، یہ لے نہیں سکتا، کیوں؟ درجہ برابر نہیں۔ چلو چھپا کے رکھو، داد اپنے سینے میں رکھو، میرے مرنے کے بعد دے دینا، ہوتا ہے ایسا۔ وہ لقمہ دے نہیں سکتا، یہ لے نہیں سکتا، کیوں؟ وہ نچلے درجے پر ہے، وہ نچلے درجے پر ہے، سٹیٹس برابر نہیں، یہ اونچے درجے پر ہے، نچلے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمے نہیں دے سکتے۔ اچھا ایک اور جملہ عرض کروں آپ کے حوالے، علماء چونکہ تشریف فرما ہیں، علماء کو لطف آئے گا، چلو دعا دے دیں گے مجھے۔ یہ اگر جو نماز پڑھا رہا ہے نا، یہ اگر ہوا نا عالم، یہ لقمہ لے گا ہی نہیں۔ اگر میری طرح کا سادہ ہوا تو ہو سکتا ہے لے لے، عالم ہوا تو لقمہ لے گا ہی نہیں۔ اور اب جو لطف والا جملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر وضو کرنے والا ہوا نا عالم، وہ لقمہ دے گا ہی نہیں۔ اس نے جو لقمہ دیا تو سمجھ جاؤ عالم نہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں؟ سمجھ جائیے کہ عالم نہیں۔ اچھا یہ ابھی جو نماز میں شامل ہو جائے گا نا، یہ درجہ کوئی ایسا درجہ نہیں جو ہمیشہ فرق ہی رہے، وہ ابھی شامل ہو جائے گا، اسی درجے میں آ جائے گا، پھر یہ لقمہ دے سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے، یعنی کہ یہ ایسا درجہ نہیں جس میں شامل نہ ہوا جا سکے۔ لیکن آج کے بندے میں اور صحابہ و اہل بیت میں اتنا درجے کا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، نہ صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے، نہ اہل بیت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ آج کا بندہ جب ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو انہیں لقمے بھی نہیں دے سکتا، انہیں لقمے بھی نہیں دے سکتا۔ آج دا بندہ تے گوانڈیاں نو مشورے نہیں دے سکتا جی، اے گوانڈیاں نو بلا مشورے دے کے ویکھیو ہاں بھئی تو اے رشتہ اتھے کیوں کیتا، وہ کہے گا تو ماما لگ رہا۔ میری اپنی بیٹی میں جتھے مرضی بیاواں، وہ سیالکوٹ والے قاضی دا جملہ شاید آخری ہوئے، میری اپنی بیٹی میں جتھے مرضی بیاواں، میرا اپنا بیٹا میں جتھے مرضی بیاواں، تو کون ہونا خام خواہ کہن اللہ، تو گوانڈیاں نو تے مشورے نہیں دے سکدا، علی نو مشورے دینا ہے، تو اپنی بیٹی عمر نو کیوں دیتا؟
میری گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ آج دا بندہ اتھے نہیں پہنچ سکتا. آج دے بندے نو چاہی دا ہے سی, آج دے شخص نو چاہی دا ہے سی کہ تو اوویں چلدا جویں او چلے. تو اپنی قوم نو او دسدا کہ او کیویں حضور دی صحبت وچ رہے نے. تو اپنے بچیاں نو اے دسدا کہ او کامیاب کیویں ہوئے نے. آج دا تے بندے نو اے چاہیے سی. دین ہم تک پہنچا صحابہ اور آل بیت نے پہنچایا. دیکھیے میں میرے لفظوں پہ ذرا یوں ہی سن کے کان دوسری طرف نہ کیجئے گا. میں حالانکہ اس تخصیص کی ضرورت نہیں کہ میں یہ کہوں کہ صحابہ اور آل بیت نے دین پہنچایا. اس تخصیص کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ جو آل بیت میں ہیں وہ بھی یا صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں. جو آل بیت میں ہیں وہ بھی یا صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں. لیکن چونکہ عوام کی سطح پر آ کے بات کرنی ہوتی ہے اور عوام کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جیسے دین صحابہ نے پہنچایا ایسے ہی دین آل بیت نے پہنچایا. لیکن یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں یہ صرف قاضی ہی بولا کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ جیسے دین صحابہ نے پہنچایا ویسے دین آل بیت نے پہنچایا. جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین آل بیت نے پہنچایا. یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا دین کوئی اور ہے اور آل بیت کا دین کوئی نہیں. جو دین صحابہ کا, بولیے اللہ ہمیں ان کا سچا غلام بنائے, ان سے سچی محبت کرنے والا بنائے. اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر ذہن میں آ گئی ہے تو مجھے اجازت دے دیں میں کر دوں. ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر جیسا حاکم ملے. ایک دفعہ پھر سوچ لو. میں کوئی ووٹ منگن نہیں آیا, میں جو تھوڑے کو دعا دی درخواست کرنی آیا. میں ویسے کو دینے نے تے کنوں نہیں دینے, تہاڈی مرضی جنوں مرضی دے ویو. تے ویسے چاہتے ہیں بھی عمر جیسا حاکم آ جائے, ابو بکر جیسا حاکم سانو اللہ کرے مل جائے. اے اسی والا کیوں چاہتے ہیں؟ اس واسطے کہ سانو علماء نے خطباء نے دسے کہ حضرت عمر رات نو گشت کرتے سن. یقین جانو ہے جڑے تواڈے کول نے نا یہ بھی کردے نے. تسی بھی کدی دو گلاں سن لیندے نا تے سواد آ جانا. یہ جڑے تواڈے کول نے نا یہ بھی کردے نے. یہ ہن میں نہیں دسدا بھی یہ کتھے گشت کردے نے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر رات کو گشت کرتے تھے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جیسا حاکم ملے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا گیا, بلکہ واٹس ایپ پہ آپ ایک دوسرے کو میسج بھی کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا میری اجرت ایک مزدور کے, دیکھا یاد ہے نا سب کو. جب کہا گیا کہ حضرت گزارا نہیں ہوگا تو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا کہ میں اپنی اجرت بڑھا دوں گا. مزدور کی مزدوری, یہ باتیں پتہ ہے نا. یہ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو ہم بھیجتے ہیں اور بڑی خوشی سے بھیجتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر جیسا حاکم ملے, عمر جیسا حاکم. لیکن ہم نے آج تک نہیں سوچا کہ وہ حاکم ایسے کیوں تھے, آخر وہ رعایا کیسی تھی. وہ رعایا کیسی تھی؟ ہم جیسی رعایا تھی. جتھے کینچی رکھی ہے کسی نے وہ کہتا میں بالکل ٹھیک ہوں, دوسرے ٹھیک ہو جان میں تے بالکل ہاں ہی سو لانے, میں تے پیدا ہی ٹھیک ہویا. اس تو بعد میری ہر سوچ ٹھیک, میرا ہر عمل ٹھیک, سارا پاکستان خراب ہے میں ٹھیک ہوں. یہ ہر بندے دی سوچ ہے. ایسا ہی ہے نا. میں صرف آپ سے اب مخاطب نہیں, بات ظاہر ہے کہیں اور بھی جائے گی. تھوڑی سی دھیان سے میری بات سن لیجئے گا. کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ آخر وہ رعایا کیسے تھی جسے پھر عمر جیسا حاکم ہے. ایک صاحب نے کھیت خریدا, ایک نے کھیت بیچا. کھیت خریدنے والے نے جو ہل چلایا تو ہل ایک سخت چیز کے ساتھ ٹک ہوئی. اس نے اس جگہ کو کھودا, اندر سے دیگچا نکلا. اس نے دیگچا کھولا تو اس میں سونا تھا.
وہ لے کر اس بندے کے پاس چلا گیا جس نے کھیت بیچا تھا کہ یہ تیرا ہے. میں کوئی گپ نہیں سنا رہا آپ کو. یہ اس کے پاس لے کے چلا گیا کہ یہ تیرا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے نہیں تیرا ہے. یہ کہتا ہے تیرا ہے. وہ کہتا ہے. میرے جیسے کئی سوچ رہے ہونے میں بڑے سادے سے. ایک کہہ رہے تیرا ہے تے دوجا کہہ رہے تیرا. اچھا پھر اسی پہ نہیں جھگڑ پڑے. یہ کہتے ہیں میں نے تجھ سے کھیت خریدا ہے نا, سونا تو نہیں خریدا. وہ کہتا ہے جب میں نے تجھے کھیت بیچ دیا تو اس میں جو کچھ ہے وہ تیرا. یہ کہتا ہے تیرا ہے, وہ کہتا ہے تیرا ہے. کہتے ہیں عدالت چلیں گے. مقدمہ دائر ہو گیا. مقدمے کی بنیاد دیکھیے. مقدمے کی بنیاد یہ ہے کہ ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے, دوسرا کہتا ہے یہ. پاکستان بھر کی عدالتوں میں چلے جاؤ, مجھے کوئی ایک کیس دکھا دو, میں خطابت ہی چھوڑ دوں گا جس کی بنیاد یہ ہو کہ ایک بندہ کہتا ہو یہ تیرا ہے. یہاں تو ہر کیس یہ ہے, ہر کوئی کہتا ہے یہ میرا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا. اچھا دونوں میں سے ایک تگڑا ہوتا ہے نا, پاور والا ظاہر ہوتا ہے. ایک در جس کی سفارش ہے, پاس پیسہ ہے, وہ ماڑے نو کہندا ہے تو انسان دا بچہ بن جا. یہ تے ہے ہی متنازع نا, نہیں تے وہ بھی میرا ہے جڑا ہے ہی تیرا. حاکم ہمیں عمر جیسے ملے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے, پاکستان کے کسی ادارے میں رشوت کے بغیر کام ہوتا ہے؟ کسی دفتر میں وہ اس دفتر میں کون بیٹھا ہوا ہے جو رشوت کے بغیر کام نہیں ہونے دیتا؟ سری لنکا سے آتے ہیں صبح دفتر میں, شام کو پھر سری لنکا چلے جاتے ہیں اور ہمارے کام نہیں ہونے دیتے. وہ میں ہی ہوں نا, وہ آپ ہی ہیں نا. اور نہ بولے ہو میرے نام جی, وہ میں ہی بیٹھا ہوا ہوں نا. کون ہے وہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے؟ کلرک سے چپڑاسی سے لے کر افیسر تک وہ کون لوگ بیٹھے ہوئے؟ عظمت قرآن کی محفل, حضور کی سیرت کی محفل. ہم کسی اور کا ہم نے حساب نہیں دے دینا, میں نے اپنا حساب دینا ہے, آپ نے اپنا حساب دینا ہے. میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. میں نے, یاد رکھیے ایک جملہ میرا, انسان ازلی نہیں ہے, ہمیشہ سے نہیں تھا, لیکن ہم بن گئے ہیں نا, ہم ہمیشہ کے لیے بن گئے ہیں. جی جی جی, یہ اسی لیے کہتا ہوں تھوڑا سا دھیان سے سن لیا کرو. انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے. یہ روح کو کام دیتا ہے یہ لفظ. انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے. آپ ہمیشہ سے نہیں تھے, بن گئے ہیں نا, آپ ہمیشہ کے لیے بن گئے ہیں. یہاں سے تو صرف منتقل ہونا ہے. مسجد میں اعلان ہوگا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, کیا مطلب؟ منتقل ہو گیا. جہاں منتقل ہونا ہے وہاں سے آگے کہیں نہیں جانا. اتنے بڑے پیریڈ کے لیے, ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے, وہ ساری زندگی کو کوئی تباہ کر دے ان چند سانسوں کے لیے, تو اس سے بڑا بے وقوف نہیں کوئی ہو سکتا. میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. یاد رکھیے, یاد رکھیے, ایک جملہ بولنے لگا میرے لب پہ آ گیا, مجھے معاف کیجئے گا. سیالکوٹ والوں مجھے معاف کر دیجئے گا, سیالکوٹ والوں مجھے معاف کر دیجئے گا. لفظ لب پہ آ گیا, میں روکنا نہیں چاہتا. ساری زندگی لوگوں کے کاموں میں رکاوٹیں بن بن کر, لوگوں کے کام روک روک کر, ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح پکڑ کے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے سے اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرتے. میں نے پہلے معافی مانگی آپ سے, معاف کر دیجئے گا مجھے. وہ کون ہے جو پاکستان کے دفاتر میں بیٹھا ہوا ہے اور کام نہیں ہوتے ہمارے؟ وہ ہم ہی ہیں.
وہ ہم ہی ہیں. یاد رکھیے عظمت قرآن، سیرت مصطفیٰ، ان محفلوں میں آنے کا سب سے بڑا ایک یہ آج طے اپنے آپ کو میں بھی طے کروں، اپنے آپ سے وعدہ کروں، آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ حلال کھائیں گے. بولیے بولیے بولیے، سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے، کسی کے دکھ کا ذریعہ اور باعث نہیں بنیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت میری حاضری، آپ کا بیٹھنا، آپ کا تشریف لانا اللہ سے قبول فرمائے. میں نے مسلسل سر درد کے باوجود تقریباً 1 گھنٹہ آپ سے بات کر لی. میرے لیے دعا کیجئے گا اللہ میرے سفر کو بھی آسان بنائے، اور حضرت کی محنت کو، مولانا عزیز الرحمان قاسمی صاحب ان کی محنت کو اللہ قبول فرمائے، اور میرے آنے کو بھی اللہ قبول فرمائے اور اللہ شفا نصیب فرمائے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفرت کا وسو من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی. اللہم اجرنا من النار. رب انی مغلوب فانتصر. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ہم سب کو دین اسلام پہ چلنا آسان فرما، دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما. اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی سچی محبت نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا. یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک کے خیر خواہ ہوں، اسلام کے خیر خواہ ہوں، مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں. اللہ ہمیں چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، رہزنوں سے، ان تمام ڈرامے بازوں سے اللہ نجات عطا فرما. اللہ اس قوم کو بھی شعور نصیب فرما کہ یہ اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکے. اللہ اس قوم کو بھی عقل نصیب فرما کہ اپنے اچھے اور برے کی اللہ پہچان یہ کر سکیں. یا الہ العالمین فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما. اللہ فلسطین کے مجاہدین کی اللہ غیب سے مدد فرما. یا اللہ ان کی ایسے غیب سے امداد فرما جیسے تو نے اصحاب محمد کی بدر میں مدد فرمائی ہے. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی العالم وانصرهم واحفظهم حفاظتا شدیدہ. اللہم اہلک الکفر والیہود والنصارى والہنود، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرق بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم وانزل به باثک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. یا الہ العالمین ہم تو بے بس ہیں، لاچار ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں. یا اللہ عرب شہزادوں کو غیرت نصیب فرما. یا اللہ دولت کے انبار کی وجہ سے، عیاشیوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ جو غفلت کی پٹی بندھی ہے، یا اللہ انہیں وہ پٹی اتار کر غزہ کے مناظر دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ غزہ کے معصوم بچے اور بچیاں جو سخت سردی میں وہاں پہ بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، لیکن اللہ اس سب کچھ کے باوجود ان کے لبوں پر ناشکری کے لفظ نہیں ہیں. اللہ وہ ہماری معصوم اور پاکیزہ کردار کی حامل بہنیں اس سب کچھ کے باوجود، اتنے سخت اور کڑے امتحان کے باوجود اللہ ان کے حجاب نہیں اترے. اللہ ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ان کی غیب سے مدد فرما. اللہ غیب سے